لوگ پتہ آ کے کیا پوچھیں گے, اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی عورت نہ محبت کروں تو پہلے پوچھے سیریسلی. دس از سو آئرونک, سو ٹریجک ایٹ دا سیم ٹائم کہ کسی نے کسی استاد کے پاس جا کے یہ پوچھا ہے کہ فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا, اس کو اب کیسے کرنا ہے. یہ اسپونٹینیس ہے اندر. آپ عورت کی محبت جس کو حیات الدنیا کہا جاتا ہے, اس میں مال کی محبت بھی ہے, اس کے اندر آپ کے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, بیٹوں کی محبت آ جاتی ہے, حویلیوں کی, اپنے اسٹیٹس کی, خود سے خدا تک کتاب کے ساتھ جو عزت بنی ہے اس کو بچانے کی بھی آ جاتی ہے. یہ سارے فیئرز کے ساتھ اگر آپ لڑ رہے ہیں, اگر آپ وڈرالز کاٹ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی سے محبت کی تمنا نہیں ہے. سمپل ہوگی بات. آپ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہو رہے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کویشچن کروں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, آپ اسلام آباد چلے جائیں گے, میری محبت کو کیا فرق پڑتا ہے آپ سے؟ آپ مجھے ساری زندگی نہ ملیں تو کیا میری محبت ختم ہو جائے گی؟ ایک ماں کا بچہ مر گیا کہ اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے. ایک ہسبینڈ کی اگر وائف یا اس کا کوئی بلوڈ ون زمین کے نیچے چلا گیا تو آپ وہ محبت کرنا لوگ چھوڑ, لوگ تو یاد کرتے ہیں, ساری زندگی لوگ قبروں پہ جاتے ہیں. میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں, لوگ اپنے باپ کی, بہنوں کی, بیویوں کی, بچوں کی قبروں پہ جاتے رہتے ہیں. محبت نہیں برتی. ہمیں غلط فہمی, ہم اسے زندہ انسانوں کے بیچ میں. تو پھر یہ لا حاصل ایموشن ہے. لا حاصل تب ہے جب آپ اس میں سے اپنی ذات کی نمود و نما, یعنی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کے اندر سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نکالوں گا تو آپ 15 دن, 20 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ دے دیں گے مجھے. اس کے بعد چونکہ میں آپ کو ایگزاسٹ کر رہا ہوں تو کانفلکٹ رائز ہوگا. یہ ریلیشن شپ کا آپ یوں سمجھے نکاح ہے, انہوں نے کانفلکٹ کرنا ہے کیونکہ پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہیں. آپ ایک ڈفرینٹ کلاؤڈ میں ہیں, دوسرا بندہ ایک ڈفرینٹ کلاؤڈ میں ہے. آپ اس کلاؤڈ میں سے نکل کے جب دوسرے کے کلاؤڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ بندہ آپ کو کتنا اجنبی نظروں سے دیکھ رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی وائف آپ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یو نیور تھنک آف. آپ کو, آپ کے ذہن, میرے ذہن میں بھی نہیں کہ میرے بچے مجھے کیسے دیکھتے ہیں, میرے باپ کی نظر میں میں کیا ہوں. ہم اپنے امیجز کے تھرو ہی ڈیٹا لے اس کے انسان اپنا ایک امیج بنانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے, چاہے باپ کی حیثیت سے ہے, خامند کی حیثیت سے ہے. تو وہ اس کوشش میں یہ بھلے نہ سوچتا ہو کہ یہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ مجھے اس نظر سے دیکھیں. کسی بھی ریلیشن شپ کو جب ہم دیکھتے ہیں, جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو آپ کے بھائی کے ریلیشن شپ سے نہیں دیکھتا. میرے پاس آپ کا امیج ایک دوست کا ہے, رائٹ. سو میرے پاس آپ کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. صحیح. میری آنکھ ایسے بدلے گی تو میرا امیج زیرو ہو گیا. آئی ڈونٹ نو کون بیٹھا ہوا ہے, رائٹ. لیکن جیسے ہی میں آپ کی طرف دیکھوں گا تو میرے مائنڈ میں آپ کا ایک پرنٹ آؤٹ پڑا, ایک بلو پرنٹ پڑا, میں نے اسی کے تھرو آپ سے بات کرنی ہے. اب مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کا گھر میں کیا رویہ ہے, آپ کیسے انسان ہیں, آپ ڈیمیج کرتے ہیں لوگوں کو یا نہیں کرتے ہیں. اگر آپ مجھے نہیں کر رہے تو آپ کا امیج از گڈ. تو امیج ہم ایک دوسرے کے بنا رہے ہیں. آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے امیج سے دیکھ رہے ہیں. اب اس ساری چیز کو ملا کے چونکہ ہم عادی ہو گئے ہیں امیجز کے تھرو, خاکوں کے تھرو انسانوں کے ساتھ چلنے کے, تو ہم اپنے امیج کو بھی بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہائیڈ اینڈ سیک کا کھیل چلتا رہتا ہے. میرا یہاں سے یہ سوال ہے, تو پھر کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات سے تو مجھے یہ لگا کہ کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک شخصیت یا پرسنالٹی کا مالک نہیں ہوتا. پھر ناٹ ایٹ آل, تھاؤزنڈز آف دیم. دیکھیں پرسنالٹی ایک ہو نہیں سکتی کیونکہ سیلف ایک ہے, اس کے ڈفرینٹ گارمنٹس ہیں. اگر میری صرف باپ کی پرسنالٹی ہوگی, میں ہسبینڈ کی پرسنالٹی کو پرفارم کیسے کروں گا؟ آئی ول ہیو ٹو ایکٹ, اور ایکشن میں نے کرنا ہے اسی پرسنالٹی کے ساتھ جس کا مجھے نالج دیا ہے. آپ کلچر پڑھاتا ہے کہ ہسبینڈ یہ ہوتا ہے, میرے پاس وہ ڈیٹا آتا ہے, آئی ایکٹ ایز این ایکٹر, رائٹ. اگر آپ مجھے نہ پڑھائیں کہ شادی کیا ہوتی ہے, ہسبینڈ کیا ہوتا ہے, کین ناٹ پرفارم اٹ, ویری سمپل. پرسنالٹی پیدا ہی نہیں ہوگی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا کام ہے سیلف کے میکینکس کو دیکھنا, لیکن میں کبھی بھی چیزوں کو ریئل گراؤنڈس پہ نظر انداز نہیں کرتا. سینک ہونے میں بھی بڑا ایک باریک سا ہی فرق ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی خوبصورتی ہے, رشتے ناطے ہوتے ہیں, ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. اور گیو اینڈ ٹیک میں پھر ایک اور چیز بھی پیدا ہوتی ہے, سیکریفائسز بھی ہوتے ہیں, چلنا بھی پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ. ہم سوسائٹی سے باہر جا کے کہاں جائیں گے, ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ ہم لوز کرتے ہیں جس کو بیلنس کہا جاتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. کوئی ہمارے ساتھ نہیں مرے گا, ہم کسی کے ساتھ نہیں مریں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک زندگی ہے. جب تک آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے آپ کی خوش قسمتی ہے. آپ کو دھتکارا بھی جا سکتا ہے, بھلایا بھی جا سکتا ہے, روندا بھی جائے گا, ذلیل بھی کیا جائے گا. تو یہ ایک انسان جب اتنے روپ لے رہا ہوتا ہے تو آپ کے مشاہدے میں کیا ہے کہ کس روپ میں انسان محبت میں سب سے زیادہ پیور ہوتا ہے؟ اللہ سے, کیونکہ یہ اس کا فائنل ورژن ہوتا ہے. ان ساری محبتوں کو کنکلوڈ کر کے جب انسان ڈسٹرکشن پہ پہنچتا ہے, انائلیشن پہ پہنچتا ہے, اور اس ریئلائزیشن پہ پہنچتا ہے کہ یہ محبتیں کبھی بھی صفائیس نہیں کر سکتی ہیں. مجھے کھانا پکانے کے لیے بیوی کی ضرورت ہے, اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے میری ضرورت ہے, رائٹ. سو اٹس اے پیکٹ, اس کو عمرانی معاہدہ کہا گیا ہے.
اور یہ بڑی بڑی خوبصورتی کی چیز ہے. اس میں ہمیں گریس دی گئی ہے, ایتھکس دیے گئے ہیں, علم دیا گیا, عقل دی گئی, جبلتیں دی گئی ہیں. اٹس لاٹ آف کمبینیشنز ہیں جن کے تھرو ہم ایک اچھے انسان کی زندگی گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ رہ نہیں سکتے, ہمیں غصہ بھی آتا ہے, ہم ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. لائف میں سیریس لینے والی کوئی بھی محبت کو اتنا سیریس لے لیتے تو لوگ خودکشیاں کر دیتے. میں کہتا ہوں یار کیا کر رہے ہو گئی ہے محبت, اگلے کو نہیں ہوئی آپ سے, اب آپ لاٹھ لے کے اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے, رو رہے ہیں, اس کو منا رہے ہیں, اس کو کالیں کر رہے ہیں, اس کو گولیاں کھا کے دکھا رہے ہیں, پستول لے کے. آپ دیکھتے نہیں کیا یہ پاگل پن چلتا نہیں ہے؟ ماں نے بچہ پیدا کر دیا ہے, اب وہ ساری زندگی اس کے اوپر سپریشن چلائے گی. کیونکہ آپ نے تو ابھی شروع میں کہا ہے کہ یہ اختیاری معاملہ ہی نہیں ہے. سر وہ جبلت ہے, ہم اللہ کی دی ہوئی جبلت کو پوزیس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے, ہم اس کے اوپر پوزیشن کھڑا کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. زمین, جائیداد, بیویاں, بچے, یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, ٹیسٹ کے لیے دیا ہے, دباؤ ڈالیں گے ہمارے اوپر. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے تو ہو نہیں سکتے. ڈویلٹی تو ہماری ساتھ, ہم سنگولیرٹی تو میں ہے نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے سروائیول کے لیے لگا ہوا ہے. ہم میں سے جتنے لوگ سارے بیٹھے ہیں اگر تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہم اپنے سروائیول کے لیے ہر لمحہ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ محبت, آپ کسی بھی چیز کی ڈیپتھ میں جب جائیں گے نا, وہاں پہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. وہاں پہ لاحاصلیت پڑی ہے. کیوں کہا جاتا ہے لاحاصل ہے؟ کہ اس کے اندر سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے, خالی پن ہے. ایک گڈا گڈی کا کھیل ایک چل رہا ہے زمین پہ, ایک سرکس اتنی خوبصورت لگی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس میں میرا کھیلنے نکلیں گے تو اینڈ پہ آپ کا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. تو جب ہم اتنی ایکسٹریم پہ جا کے دیکھتے ہیں نا چیز کو, تو ہمارے مائنڈ میں جو ہیبت ہوتی ہے محبتوں کی, پوزیشنس کی, بچے کے بغیر میں کیا کروں گی, بیٹے کے بغیر میں کدھر جاؤں گا, میری بہو ناراض ہوگی تو کیا ہوگا, مینپولیشن کا کھیل ہے. ریلیشن شپ کرتے کیا ہیں جی؟ ایک سادہ سی بات ہے, عید شبرات پہ ہمارا کیا ایکٹ ہوتا ہے؟ ہم نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں گھروں میں, ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم وہی بروٹل کھیل شروع کرتے ہیں گھروں میں, جس کو پولیٹیکل سٹانس کہا جاتا ہے, رائٹ. ہر ایک دوسرے کو دبا رہا ہے کیونکہ سروائیول چل رہا ہے پورے گھروں کے اندر. تو ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ اس محبت کے چکر پہ, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے محبت اتاری ہے زمین پہ, ٹھیک ہے. اس کے بغیر یہ اس پلانٹ پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. میں کوئی کھسکا ہوا آدمی نہیں جو محبت کے خلاف باتیں کر کے, میں اینڈ پہ اس میں سے پازیٹیوٹی نکالوں گا. لیکن پہلے ہم میکینکس دیکھیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ ریلیشن شپ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے آپ کو ایگزاسشن کے اس پوائنٹ تک لے کے آئیں گے جس پہ آپ بریک ہوں گے, رائٹ. جب آپ بریک ہوں گے تو وہ اس بریک ہونے پہ آپ کو اشیمڈ کریں گے. آپ اپنے گھروں کی حالت تو دیکھیے, میں دیکھتا ہوں, آپ دیکھتے ہیں, میرے ساتھ ہوتا ہے, ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر کہا جائے گا تم ظالم, تم نے ہمارے ساتھ. بچے بھی یہ کر رہے ہیں کیونکہ بچوں نے سیکھا ہی یہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جب دوسرا شرمندہ ہوگا تو ہم اس کو ہمبل کر کے زمین پہ بٹھائیں گے, معافیاں منگوائیں گے اسے اپنے پیچھے لگوائیں گے, اور یوں ہر 1-2 مہینے میں گھر کا ایک پلر گر رہا ہوتا ہے. وہ سروائیور کھڑا ہو رہا ہے تو وہ دوسرے کو گرا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ محبتوں کے انجام ہے. ایک عورت سے آپ نے پاک محبت کر کے اسے شادی کر کے بچے پیدا کر کے یہی کھیل کھیلنا ہے تو کھیلتے رہیں. کھیلنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کے لیے زمین پہ کام کوئی نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہی جو ہمارے بلوڈ ونز ہیں, انہوں نے ہمیں چارپائی پہ لٹا کے نا, تو ہمیں قبرستان میں لے جا کے ہمارے منہ پہ مٹی ڈال کے ہمیں اچھی طرح پیک کر کے بند کے نکلنا ہے دوبارہ کہیں. یہ جو مصیبت دفن ہو گئی ہے اس کو بند کر کے 2-4 دن ہماری یاد میں بڑے سچے ہو کے رونا ہے. اس کے بعد نہیں سر کو یاد کرتا. پھر ہم ایک میموری بن جاتے ہیں, ہمارا امیج دھندلانے لگ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اب ہماری طرف سے ریئیکشن نہیں آ رہا. کانفلکٹ از اوور ناؤ. اب محبت پاک ہو گئی, ساری زندگی پوجی جاؤ, بھٹو نہیں مار رہا. سر سمپل ہے. بڑی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے اب تک کی آپ کو گفتگو سے. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ آپ کے مطلب ہر گزرتے منٹ میں مجھے ایک لمحے لگتا ہے کہ یہ جذبہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگلے لمحے مجھے لگتا ہے کہ یہ جذبہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہے تو اس کے حاضر اور غیر حاضر ہونے سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. سوری, ٹھیک ہے, اوکے. تو اس نے مٹی ڈال دی, وہ ڈال کے مٹی آ گیا, اور اس نے کہا کہ جب یہ دنیا میں تھا تو مجھے بڑی محبت تھی, اور یہ 4 دن کے بعد وہ اس کو بھول گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ محبت ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی؟ میں نے پوزیشن کی بات کی. اچھا, اس وقت میں نالج کی بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ محبت کیا ہے تو آپ کو بے پرواہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں محبت نہیں کام ہوتی. ماں کہتی میرا بچہ مجھے چھوڑ گیا, دنیا کی رواج ہے. وہ آپ جن لوگوں کو اسٹیبلائز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لائف میں, وہ ان کے پاس علم ہے. دے نو کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. علم کے بغیر کیسے صبر آئے گا آپ کو؟ حضرت موسیٰ کو نہیں آ سکتا, ہمیں کیسے آ جائے گا؟ ٹھیک ہے. ورنہ آپ دیکھیں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو جلا دیتے ہیں رشتے ناتے. لیکن یہی رشتے ناتے ہوتے ہیں جو ایسی ایگزامپلس پیدا ہو جاتی ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. اسی دنیا میں یہ 2 ایکسٹریمز چل رہی ہیں نا. میں اس کو کنکلوڈ کر دوں, غلط فہمی لوگ ہوتی, میرا کام ایکسپلین کرنا ہے, رائٹ. جی. محبتوں کے بغیر گزارا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ہم اس دنیا میں محتاج ہیں ریلیشنس کے, اور وہ ہمارے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے آزمائشوں کے لیے. میرا اس وقت مدعا جو آپ مجھ سے کوئی بھی بات کریں گے, میں نے اپنی فیلڈ آف موومنٹ میں ہی چلے جانا ہے, رائٹ. تو اگر ہم کسی طریقے سے کوشش کر لیں کہ ہم اچھے ہسبینڈ بن جائیں, اچھے بھائی بن جائیں, پرفیکٹ کی بات نہیں کر رہا, گوارا, ہمارے بارے میں ہمارے گھر والوں کا خیال اگر یہ ہو جائے کہ یہ بندہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, رائٹ, تو یہ وٹنس آخرت میں کافی ہو جاتا ہے. اتنی سی کامیابی کی میں بات کر رہا ہوں, میں بہت کوئی ماؤنٹین پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے کی بات نہیں کر رہا. یہ فریڈم بڑی نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. آپ اس کو تھوڑا کام ڈاؤن کر لیتے ہیں. آپ کو ایک بندے نے ڈیمیج کیا یا آپ کو غصہ آ گیا, معافی مانگ لیتے ہیں. اب میں غصہ کیسے ختم کروں, جذباتی ہونا ہوں میں کیسے ختم کروں, میں بے چین ہوں تو میں کیسے بیچینی ٹھیک کروں, ساری زندگی لگ جائے گی, نہیں ٹھیک ہونی. حضرت موسیٰ جلالی تھے, آپ کر لیں ختم ان کا, تختیاں پھینکی نا انہوں نے, خود اللہ نے قرآن میں کہا, تو کیا اللہ نے ان سے مراقبے کرائے ہیں کہ اس کو ختم کرو, یہ غصہ نہیں آ رہا ہے تو آ رہا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا, انہوں نے کہا میرے ماں جائے مجھے ایسے نہ پکڑ, جان سے مارنے کا خطرہ ہوا ان کو کہ کہیں مجھے اتنا ظاہر ہے بہت ہیبت تھی ان کی. لیکن کئی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں, نام لیتے ہی ذہن سافٹ ہو جاتا ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کا نام لیں, آپ کو ایک ڈفرینٹ فیل آ جاتی ہے. تو مزاج آئے ہیں پیغمبروں میں اتر کے, اللہ نے کبھی ان کو کہا کہ چینج ہو جاؤ. حضرت یونس علیہ السلام, مطلب ان کو اللہ نے آئی کون بنایا کہ غلطی کریں تو کتنی معافی ہو جاتی ہے, اتنی بڑی کہ آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں اور آپ کو نکال دیا جاتا, کوئی نہیں نکلا باہر. تو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ کہ میں کہتا ہوں تھوڑا سا بیلنس چاہیے ہوتا ہے گھروں میں, کوئی ایک ٹھیک ہو جائے. اگر نہیں ٹھیک ہو جائے یا سمجھوتا کر لیں. نہیں سر, کمپرومائز تو ایک ورسٹ فارم آف سپریشن ہے, یہ ٹارچر ہے. کمپرومائز تو مجبوری ہے, یہ تو آپ کو اور مار دے گا اندر سے. اگر آپ کو جیل میں کسی نے بند کر دیا ہے, اب آپ کہیں جی میں نے کمپرومائز کیا ہے, تو یہ کیا کمپرومائز کیا ہوا ہے. تو گھروں میں جیلیں لگی ہوئی ہیں, کمانے پہ مجبور ہیں, سب کی جیلیں لگی ہوئی ہیں. اب آپ اس کو خوشی کے ساتھ گزارنا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قید خانہ ہے. اس دنیا کے سب سے بڑے آدمی کو کہنا پڑا کہ یہ قید خانہ ہے, پریزن ہے, تو آپ کے میرے لیے کیا ہوگا. وہ تو سچے تھے, کہہ گئے ہیں, ہم نہیں کہتے, ہم محبتوں کے گیت گاتے پھرتے ہیں. میں کہتا ہوں گائیں, لیکن اتنا زیادہ آرکیسٹرا نہ بجائیں کہ یہ ختم ہو جانا ہے. ہر رشتہ ناتا آپ کو کچھ وقت کے بعد بیک بائٹ کرتا ہے, وینوس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. جب آپ ریئیکٹ کریں گے تو آپ کی اتنی عزت بھی نہیں ہے کہ آپ کو تخت پہ اتار لیتے ہیں اگلے نیچے.